الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور من نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ سیاہ لامقام حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قرآن کریم والفرقان حمید کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان جو اللہ کے ولی تھے ان کا ذکر کیا اور ان کی حکمت بری جو باتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر بیان کیا۔ حضرت لقمان ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو چند ایک باتیں نصیحت فرما رہے تھے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا۔ ان کو پڑھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اوپر اولاد کے کتنے حقوق ہیں۔ انسان کے ہاں جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو پھر اس اولاد کی تربیت کرنا، اسے اچھی تعلیم دینا اور اسے آداب سکھانا، یہ والدین کے اوپر انتہائی ضروری ہے۔ کل قیامت والے دن جہاں پر انسان سے اور بہت سارے سوالات ہوں گے، ان میں سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ انسان تو بتا کہ تو نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی۔ اگر والدین اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں تو اس کا فائدہ دنیا کے اندر بھی ہے اور اس کا فائدہ آخرت کے اندر بھی ہے۔ اپنی اولاد کو محبت کرنا، پیار کرنا، یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا
وَلَمْ يُؤَكِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، جو ہمارے بچوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتا، رحم نہیں کرتا، اور بڑوں کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ پیش نہیں آتا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ مجھ سے نہیں ہے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اولاد کی تربیت کا فائدہ دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ آخرت میں فائدہ یہ ہے کہ جب انسان دنیا سے چلا جائے تو کم از کم اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرنے والی ہوتی ہے۔ اولاد کے ساتھ محبت کرنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ جو دونوں شہزادے تھے حسنین کریمین، آپ ان کو پیار بھی کیا کرتے ہیں، آپ ان کو بوسہ بھی لیا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ ان سے محبت فرما رہے تھے کہ ایک شخص اقرع ابن حابس کہنے لگا میرے 10 بچے ہیں، میں تو اپنے بچوں سے ایسے پیار نہیں کرتا جیسے آپ کر رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے محبت کو، پیار کو اور شفقت کو نکال دیا ہے تو اس کے اندر ہمارا کیا قصور ہے؟ تو اولاد سے محبت کرنا یہ ایک فطرتی عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ دونوں شہزادے تشریف لا رہے تھے، تو بچپن کا عالم تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خطبہ مبارک چھوڑا اور چھوڑ کر آپ نے اپنے دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا، ایک کو دائیں گود میں بٹھا لیا، دوسری کو بائیں طرف جو ہے وہ اپنی گود میں بٹھا لیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ السلام نے بعد میں فرمایا کہ جب میں نے ان دونوں شہزادوں کو دیکھا کہ یہ آ رہے تھے اور بچپن کا یہ عالم تھا، ولم یعثران، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے برداشت نہ ہوا، حتیٰ قطعت حدیثی، میں نے اپنی بات کو درمیان میں ہی کاٹ دیا اور میں نے دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا، اور اس کے بعد قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اولاد کی محبت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی نعمت بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک طرح کی آزمائش بھی ہے۔ اگر انسان اپنی اولاد سے محبت کرے اور اس محبت کے اندر ہی اولاد اگر بگڑ جائیں تو یہ انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے۔ قرآن پاک کی آیات سنیں اور دیکھیں کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسی کرنی ہے۔ 21واں پارہ ہے، سورہ لقمان ہے، اور سورہ لقمان کا دوسرا رکوع مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی تربیتی پہلو کے اوپر جو ہے وہ نازل فرمایا، اور فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، کہ جس وقت حضرت لقمان جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے تو سب سے پہلے نصیحت انہوں نے کیا کی کہ یا بنیا لا تشرک باللہ، کہ اے میرے بیٹے تو نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے۔ تو اس آیہ کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ انسان کے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ انسان اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اب اس کے والدین کے اوپر ہے کہ کیا چاہے تو اس کو یہودی بنا دیں، چاہے تو اس کو عیسائی بنا دیں، چاہے تو اس کو مجوسی بنا دیں،
لیکن ہر بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اسلام کے طریقے کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو تعلیم دیں اس کے اندر ان کے عقائد کا سب سے زیادہ خیال رکھا جائے کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں چلو جی قرآن پاک ہی پڑھانا ہے، اس سے پڑھا لیں، فلاں بندے سے پڑھا لیں، فلاں بندے سے قرآن پڑھا لیں۔ قرآن پڑھانے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ پڑھانے والا وہ کوئی بد عقیدہ ہے اور وہ پڑھا کر یہ کہے کہ گھر کے اندر ختم نہیں دلانا چاہیے، میلاد نہیں کرنا چاہیے، مزارات کے اوپر جانا نہیں چاہیے اور مزارات پہ جانا یہ شرک ہوتا ہے، تو پھر ایسے قرآن پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بلکہ یہ دیکھیں اگر آپ نے قرآن پڑھانا ہے تو اپنے بچے کے لیے کس طرح کا ٹیچر جو ہے آپ اس کو پرووائڈ کر رہے ہیں، اور کس طرح کے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جب جوان ہو تو اس کے ذہن کے اندر کیسے عقائد ہوں اور کیسے اس کے اندر نظریات ہوں۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ لوگ ہیں ان سے سیدھی سی بات یہ ہے کہ قرآن پاک شروع سے پڑھانا ہی نہیں چاہیے۔ اگر وہ قرآن پاک کی حد تک رہیں تو پھر تو اور بات ہے، لیکن اگر قرآن کا نام لے کر ان کے ذہنوں کے اندر برے عقیدے ڈالے جائیں اور ہمارے بچوں کے ذہن خراب کیے جائیں تو پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی سنی عالم دین سے قرآن پاک جو ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھایا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ اگر اولاد ہوں تو اولاد کا یہ حق بنتا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کا ادب کریں، احترام کریں، ان کی عزت کریں، ان کی تعظیم کریں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے یہ قسم اٹھائی تھی، میں نے نظر مانی تھی، اگر آپ مکہ کو فتح کریں گے تو میں خانہ کعبہ شریف کی جو چوکھٹ ہے اس کو بوسہ دوں گا، تو اب میرے پاس تو وہاں جانے کی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ تیری والدہ زندہ ہیں؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ جا اپنی والدہ کے قدم چوم لے، اپنی والدہ کے قدم چوم لے۔ اگر ماں کے قدم چومے گا تو ایسے ہی ہے جیسے تو نے خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو بوسہ دیا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ میں جہاد کے اوپر جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت عنایت فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ اپنی والدہ کی خدمت کر اور ان کی خدمت کو لازم پکڑ لیں۔ انہوں نے پھر عرض کی کہ میں نے جہاد کے اوپر جانا ہے، مجھے اجازت دیں۔ حضور علیہ السلام نے پھر اجازت میں یہی فرمایا کہ تو اپنی ماں کی خدمت کر۔ پھر جب انہوں نے تیسری مرتبہ اجازت طلب کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اوپر افسوس ہے، اللہ کا نبی تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر اور ان کی خدمت کو اپنے اوپر لازم پکڑ لے، اور تو بار بار مجھ سے جہاد کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر، اللہ تعالیٰ تجھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ اولاد کے اوپر حق ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا ادب کریں، احترام کریں۔ آج کل کی اولاد نہیں ہے کہ اسکولوں کے اندر پڑھ لیا، یونیورسٹیوں کے اندر پڑھ لیا، کالجوں کے اندر پڑھ لیا، اور پڑھنے کے بعد جب وہ فارغ ہو کے آتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ماں کا ادب کیا ہے، باپ کا ادب کیا ہے۔ تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے، تو اس شعور کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو یہ نہ پتہ چلے کہ ماں باپ کی عزت اور احترام کیا ہے، کہ بچے نے اگر MSc کر لی اس کو یہ نہیں پتا کہ ماں باپ کا ادب اور احترام کیا ہے، کسی بڑے کا ادب اور احترام کیا ہے، کسی بڑے کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے۔ تعلیم وہ ہے جو انسان کو اللہ کی بارگاہ کی محبت سکھائے، تعلیم وہ ہوتی ہے جو انسان کے دل کے اندر نبی پاک کی محبت کو پیدا کر دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، ایک قرآن پاک کی تعلیم سکھاؤ، ایک اپنے آپ نے فرمایا میری محبت سکھاؤ، اور تیسری چیز فرمائی کہ میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ، میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ پڑھنے کے بعد جب آئے ہیں تو آتے ہی سب سے پہلے جو ہے وہ اسلام کے اوپر اعتراضات کر دیے، کبھی قرآن کے اوپر اعتراض ہے، کبھی نبی پاک کے اوپر اعتراض ہے، کبھی ماں باپ کے اوپر اعتراض ہے، اور ماں باپ کا ادب اور احترام ہی نہیں ہے، تو اس طرح کی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے تعلیم پڑھی ہے لیکن اس کے اندر تربیت نام کی شے ہی کوئی نہیں، اس کے اندر تربیت نام کی شے ہی کوئی نہیں،
کہ اس نے اگر کوئی MSc وغیرہ کی ہے تو وہ تو کسی کلاس کے اندر کام آئے گی، لیکن اگر اس کی تربیت صحیح کی ہو تو یہ تربیت جو ہے وہ انسان کو فوتگی کے اندر بھی کام آتی ہے، شادی کے اندر بھی کام آتی ہے، ہر جگہ کے اوپر کام آتی ہے، کہ اولاد کی جو تربیت ہوتی ہے وہ ماں باپ کی تربیت کا عکس ہوتی ہے اور انسان کو ہر جگہ پر کام آتی ہے۔ تعلیم ہو سکتا ہے انسان کی کسی جگہ پر کام آئے، ڈگری انسان کی کسی جگہ پر کام آئے، اس نے اگر انجینئرنگ کی ہے تو وہ کسی ایک جگہ پر کام آئے گی، اگر اس نے ڈاکٹری کی ہے تو کسی ایک جگہ پر کام آئے گی، لیکن جو اچھی تربیت ہوتی ہے وہ انسان کی ہر جگہ پر کام آتی ہے، گھر کے اندر بھی وہ کام آئے گی، باہر کے اندر بھی کام آئے گی، فوتگی کے اندر بھی کام آئے گی، کسی خوشی کے موقع کے اوپر بھی کام آئے گی۔ تو اس لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں تو آپ کبھی بھی ان کی تربیت جو ہے وہ ہر صورت میں کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی رحم امرأن، اللہ اس بندے پر رحم کرے، من علق صوت ولا اہلہ، جو اپنے گھر والوں کے اوپر اپنا کوڑا جو ہے وہ بلند رکھتا ہے، یعنی اس کا ڈر اس کے گھر والوں کے اوپر ہوتا ہے، اس کی اولاد کے اوپر ہے، اپنے ماں باپ کا ڈر ہوتا ہے، باپ کا ڈر ہوتا ہے۔ اگر کوئی باپ جو ہے اپنے اولاد کو تربیت کرتے ہوئے چھڑی بھی لگاتا ہے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ اس کے باپ کو عطا فرمائے گا، اس چیز کا ادب بھی اس کو عطا فرمائے گا۔ تو خیر دو باتیں ہو گئی ہیں، ایک تو یہ کہ اولاد کو جو ہے وہ اچھے عقائد سکھائے جائیں، دوسرے نمبر پر یہ کہ ماں باپ کو اپنے والدین کا اور بڑوں کا ادب اور احترام سکھایا جائیں، اور تیسری بات فرمائی کہ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فی السماوات والارض فتکون فی صخرۃ فی السماء، کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے، تیسری بات کہ اے بیٹے رزق جو ہے نا تیرا رزق اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوں اور وہ آسمانوں میں ہوں یا زمین میں ہو یا پہاڑوں میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہو، لیکن وہ اگر تیرے مقدر میں ہے تو وہ تجھے مل کر ہی رہے گا۔ اے میرے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تیرے مقدر کا جو رزق ہے تو اللہ پہ توکل کر، بھروسہ کر، اللہ تعالیٰ تیرا رزق جو وہ تجھے عطا ہی فرمائے گا۔ تو رزق کی خاطر کبھی بھی انسان کو عزت کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جتنی فاحشہ عورتیں ہوتی ہیں ان کے انٹرویو آتے ہیں، ان کا یہی ایک رونا ہوتا ہے کہ ہمارا رزق پورا نہیں ہو رہا، ہمارا پیٹ پورا نہیں ہو رہا، ہمارے بچوں کا رزق کہاں سے آئے گا۔ اگر انسان کو اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہو، یہ قرآن کی آیت ہے، میرا نہیں مسئلہ، قرآن کی آیت ہے، اگر انسان کے مقدر کے اندر رزق ہے اور وہ رزق رائی کے دانے کے برابر بھی ہے، اگر وہ پہاڑوں پر بھی پڑا ہے اور زمین میں ہے یا آسمانوں میں بھی ہے، تو قرآن کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ انسان کو وہ رزق عطا فرمائے گا۔ جو انسان کے مقدر کا ہے وہ انسان کو مل کر ہی رہتا ہے، یہ بہت بڑی بات میں بتا رہا ہوں، نہ تو وقت سے پہلے ملتا ہے نہ ہی وقت سے یا مقدر سے زیادہ ملتا ہے۔ اب جو لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اتنی ڈگریاں کر لی ہیں، میرے پاس نوکری نہیں ہے، میں نے فلاں کام کر لی، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، یا میرے پاس اتنا رزق نہیں ہے، تو رزق کا تعلق ڈگریوں کے ساتھ نہیں، رزق کا تعلق جو ہے وہ عقل کے ساتھ نہیں، رزق کا تعلق اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہے اور اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے۔ اگر انسان سمجھ لینا اتنی سی بات عقیدے کی سمجھ لیں کہ فلاں کے پاس اگر کروڑوں ہیں تو اللہ کا اس کے اوپر فضل ہے، اللہ اس کو دے، اور اس کے لیے دعا کریں اور یہ کریں کہ اللہ اس کے لیے برکت اس میں عطا فرما اور مجھے وہ عطا فرما جو میرے حق میں بہتر ہے، تو کبھی اولاد کسی کو قتل نہیں کرے گی، کبھی اولاد چوری نہیں کرے گی، کبھی اولاد ڈکیتی نہیں کرے گی، کبھی اولاد جو ہے برے کاموں کی طرف نہیں جائے گی۔ اس کو جب ماں باپ اپنے بچپن ہی کے اندر سمجھا دیں گے کہ بیٹا جو تمہارے مقدر کا ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا ہی فرمائے گا، لیکن بہتر نہیں ہے کہ تو اچھی نیکی کے ساتھ وہ رزق تلاش کر، ایک اچھے طریقے کے ساتھ رزق تلاش کر، نہ رشوت لینے کی ضرورت ہے، نہ سود کھانے کی ضرورت ہے، نہ اسی طرح چوری ڈکیتی کرنے کی ضرورت ہے، تو اللہ کے رضا پہ راضی رہ اور تم محنت کر، اللہ تعالیٰ تیری محنت کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہ تیسری نصیحت تھی حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کے لیے کہ بیٹے جو تیرے مقدر میں اللہ تعالیٰ تجھے ہر صورت میں عطا فرمائے گا۔ چوتھی بات حضرت لقمان اپنے بیٹے سے یہ فرماتے یا بنیا اقم الصلاۃ،
کہ اے میرے بیٹے تو نماز ادا کر، نماز ادا کر۔ دیکھیں کہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کے حضرت لقمان ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کے حضرت لقمان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبوت حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، اور یہ حضرت لقمان ان کے وزیر کے طور پر ان کے پاس کام کرتے رہے۔ آپ تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، حضرت لقمان حضرت داؤد علیہ السلام کے مشیر کے طور پر کام کرتے رہے، اور وزیر اور ایک خادم کے طور پر ان کے ساتھ کام کرتے رہے۔ کہاں اس وقت کی بات ہے، کہاں آج کی بات ہے۔ فرمایا کہ اے میرے بیٹے اقیم الصلاۃ، تو نماز پڑھتا رہے۔ آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو اتنی محنت کے ساتھ پالتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، نہ کوئی سکون دیکھتے ہیں، نہ کوئی اس طرح کوئی دھوپ اور سردی دیکھتے ہیں، لیکن اولاد کیا ہے کہ گیموں کے اندر جا رہی ہے، اولاد کیا ہے کہ وہ اپنے ہی دنیا کے کاموں کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ کسی اولاد کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے نماز بھی ادا کرنی ہے کہ نہیں۔ یہ اگر اولاد کی تربیت کر دیں کہ بیٹا آپ نے نماز ادا کرنی ہے، تو کم از کم اس کو یہ تو پتہ ہوگا کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، اگر فوت ہوئے ہیں تو میں نے نماز پڑھ کے ان کے لیے دعا کرنی ہے، میں نے نماز پڑھ کے ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ اکثر جنازوں پہ جاتے ہیں، اتنے اتنے نوجوان ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے نماز جنازہ تک پڑھنا نہیں آتا، دعائے قنوت نہیں آتی، عید کی نماز پڑھنی نہیں آتی، یہاں پر فرض اور واجب اور سنت موقدہ اور یہ غیر موقدہ ان کے پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، نمازوں کی ترتیب کا پتہ نہیں ہوتا، اسی طرح سفر کی نماز کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ اے میرے بیٹے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا صبیانکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، اذا بلغوا 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں، وَإِذَا بَلَغُوا 10 سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کو مار کر نماز کے لیے لاؤ، ان کو مار کر نماز کے لیے لاؤ۔ تو اس لیے یہ والدین کا حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نماز کی تربیت دیں۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، آگے بات یہ ہے کہ اے میرے بیٹے تو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر، خود بھی نیکی کر اور لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دے، خود بھی برائی سے باز رہ اور لوگوں کو بھی برائی سے باز رکھ۔ آج ہماری نوجوان نسلیں کہاں پہ جا رہی ہیں؟ ماں باپ یقین کریں بڑے پریشان ہیں، اور بڑے ہی پریشان ہیں کہ نوجوان ہیں، ان کو کوئی میٹرک کے اندر پڑھ رہا ہے، کوئی ایف اے کے اندر پڑھ رہا ہے، کوئی بی اے کے اندر پڑھ رہا ہے، اور جو ان کی یوزل ایکٹیویٹیز ہیں، جو ان کی سوشل ایولز ہیں، معاشرتی ان کے اندر جو بیماریاں لگ گئی ہیں، اس کو تو یہاں پہ کیا ہم بیان کر سکتے ہیں کہ یعنی کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی نشہ کر رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی فلموں کے اندر لگا ہے، کوئی ڈراموں کے اندر لگا ہے، اور کوئی کسی بری سوسائٹی کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ماں باپ کا حق ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے کہیں کہ بیٹا تو خود بھی نیکی کے کام کر اور لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دے، خود بھی گناہوں سے بچ اور لوگوں کو بھی گناہوں سے بچا۔ اور آگے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی کے اندر کوئی مصیبت آئے تو اس مصیبت کے اوپر صبر اختیار کر، اس مصیبت پر صبر اختیار کر۔ یہ نہیں ہے کہ تھوڑی سی پریشانی آئی ہے تو اس کے اوپر انسان شکوہ کرے، شکایت کرے، واویلا کرے۔ آج ہزاروں گھروں کے اندر طلاقیں ہوتی ہیں، اب سروے کر کے دیکھ لیں، میڈیا کے اوپر آپ دیکھتے ہیں، ان طلاقوں کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی جہاں اور بڑی وجوہات ہیں یہی ہے کہ بچیاں جو ہیں ان سے صبر نہیں ہوتا، شکوہ ہے، شکایت ہے، ہر بات کے اوپر شکایت ہے، بات کے اوپر شکایت ہے، کہ اگر وہ تھوڑے ایسے معاملات کے اوپر صبر اختیار کریں، اگلے گھر کو بھی اپنے گھر سمجھیں، اگلے ماں باپ کو بھی اپنے حقیقی ماں باپ کی طرح سمجھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے 3 باپ ہوتے ہیں، ایک باپ وہ ہے جو اسے دنیا میں لے کر آتا ہے، اور دوسرا باپ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے جو اس کا استاد ہوتا ہے، اور تیسرا باپ وہ ہوتا ہے جس نے اس کو اپنی بچی دی ہوتی ہے۔ اب کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے سسر کا احترام کیسے کرنا ہے۔ اور فرمایا اسی طرح ماں کے بھی 3 مقام ہیں، حقیقی ماں جیسا تو کوئی درجہ ہی نہیں لے سکتا، وہ تو حقیقی ماں ہے۔ فرمایا کہ جس نے تمہیں اپنی بچی دی ہوتی ہے اس کا بھی ایسے احترام کرو جس طرح تم اپنی ماں کا احترام کرتے ہو، وہ بھی تمہاری ماں ہے،
اور جس عورت نے تمہیں پڑھایا ہوتا ہے، جو ٹیچر تمہاری ہوتی ہے، وہ بھی تمہاری ماں کی جگہ پر ہے، اس کا بھی تم ادب اور احترام کرو۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے بچوں کو یہ تعلیم دیں کہ آپ نے مصیبت کے اندر صبر اختیار کرنا ہے، تاکہ ان بچوں کے گھر جو ہے وہ آباد ہو سکیں۔ اور آگے فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ لوگوں سے اپنا چہرہ نہ پھیر، اپنا رخسار لوگوں سے نہ پھیر۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر لوگوں کے ساتھ ناراضگی، لڑائی جھگڑے، ایسے معاملات نہیں کرنے چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے یار یہ مسلمان بھائی ہے میرا، یہ اگر ہو سکتا ہے کہ آج اس سے ہوئی ہے تو کل مجھ سے بھی ہو سکتی ہے۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ اپنا رخسار لوگوں سے کبھی نہ پھیر۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراضگی اختیار نہ کر اور تکبر اختیار نہ کر۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور جب زمین کے اوپر چلنا ہے تو تکبر کے ساتھ نہ چل، تکبر کے ساتھ نہ چل۔ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اگر چلنا ہے تو میانہ روی اختیار کریں، عاجزی کے ساتھ چلیں، آکڑ کر چلنے سے کیا فائدہ ہے؟ جو بڑے ہوتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں نا کہ آخر کار مر ہی جانا ہے۔ آج اس مٹی کے اوپر اتنا تکبر کر کر کے چل رہا ہے، کل اس مٹی کے اندر بھی جانا ہے۔ یہ مٹی کی عاجزی ہے، زمین کی عاجزی ہے۔ یہ دعا کیا کر کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین جیسی صفت عطا فرمائے۔ اگر زمین کے اوپر کوئی بندہ کسی انداز کے اندر بھی چلتا ہے تو زمین بچھی ہوئی ہے اور عاجزی اختیار کرتی ہے، زمین فوراً اس کی گرفت نہیں کرتے۔ اور میں نے پچھلے دنوں ایک حدیث پاک پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کا ایک ٹکڑا دوسری ٹکڑے سے جو ہے وہ کلام کرتا ہے، اور وہ ٹکڑا اس کو کہتے ہیں تیرے اوپر کوئی اللہ کا نیک بندہ تو نہیں چلا؟ اگر وہ کہتی ہے ہاں میرے اوپر جو اللہ کا نیک بندہ گزرا ہے، تو یہ زمین کا ٹکڑا اس کو کہتا ہے تمہیں مرحبا ہو، تمہیں خوش آمدید ہو اور تمہیں بھلائی ہو کہ آج اللہ کا نیک بندہ جو وہ تیرے اوپر سفر کر کے گیا ہے، آج اللہ کا نیک بندہ تیرے اوپر چلا ہے۔ تو اس لیے جب انسان چلے تو عاجزی اور انکساری اختیار کریں۔ اور آگے فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ تو بے شمار باتیں ہیں اولاد کی تربیت کے حوالے سے جو ماں باپ کے اوپر لازم ہیں، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو اولاد کے اوپر لازم ہیں، کہ کچھ حقوق ماں باپ کے ہیں اور کچھ حقوق وہ ہیں جو اولاد کے ہیں، کہ اولاد اپنے ماں باپ کا کس طرح ادب اور احترام کریں۔ آج جتنے یہ جو نوجوان نسل بیٹھی ہوئی ہے، وگرنہ میرا ویسے موضوع تھا کہ آج میں شفاعت کے اوپر بات کرتا ہوں۔ مجھے وہ صبح اشرف صاحب نے بھی کہا کہ آپ اس کے اوپر بولیں کہ آج کتنے کتنے بچے ہیں جو ہمارے نسلیں خراب ہو رہی ہیں اور ہمارے بچے پتہ نہیں کس کس طرف جا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی مصیبت اس دور کی ہے یہ موبائل اور انٹرنیٹ، کہ ماں باپ نے اگر ان کو، میں نے پچھلے جمعے شاید یا اس سے پچھلے جمعے یہ بات کی تھی کہ کسی کو اس طرح موبائل چھوٹی عمر کے بچوں کو پکڑا کے اس کی نگرانی نہ کرنا، اس کے اوپر ہیوی پیکج لگا کے دے دینا، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے اپنے بچوں کو آپ اسلحہ پکڑا دیں، پستول پکڑا دیں اور اس کو اوور لوڈ کر دیں، لوڈ کرنے کے بعد آپ اس کو پکڑا دیں اور کہیں کہ چلو بیٹا ہے کوئی بات نہیں ہے، بچہ یہ کھیلتا رہے، تو وہ کسی وقت بھی اپنا بھی نقصان کرے گا، آپ کا بھی نقصان کرے گا۔ تو اس لیے کہ آج کے دور کے اندر یہ جو مسئلہ ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں، استاد کیا ہیں۔ اب یقین کرے اسکولوں کے اندر پڑھایا ہے، کالجوں کے اندر پڑھایا، یونیورسٹیوں کے اندر پڑھایا 14 سال تقریباً، لیکن جب ہماری آپس میں میٹنگ ہوتی ہے ٹیچروں کی یا پروفیسروں کی یا قاری حضرات کی یا علماء کے اندر مدارس کے اندر جب پڑھاتا رہا تو اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اکثر اوقات 99% یعنی یہ مسئلہ ہوتا کہ یہ بچہ بڑا بدتمیز ہے، فلاں بچہ بڑا بدتمیز ہے، فلاں بچہ بڑا بدتمیز ہے۔ یعنی اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے اور آپ کو استاد کا ادب ہی نہیں پتہ تو بتائیں کہ وہ علم آپ کے پاس کیسے آئے گا اور وہ علم برکت والا کیسے ہوگا۔ اور جو ڈگری آپ نے لے لی ہے، اگر آپ خود پروفیسروں کو قتل کر رہے ہیں، پروفیسروں کو خود مار رہے ہیں اور گینگ بنا کر پروفیسروں کے خلاف آپ ایک پلاننگ کر رہے ہیں، تو بتائیں کہ وہاں پہ تربیت کیسی ہوگی۔
ہمیشہ تربیت وہ ہوتی ہے جو ماں باپ اپنی اولاد کی کرتے ہیں، ماں باپ اپنی اولاد کی کرتے ہیں۔ ٹیچر نے تو تھوڑا سا سبق دے دینا، یہاں سے لے کر یہاں تک یاد کر لو، یہ سمری یاد کر لیں، یہ سٹوری یاد کر لیں، یہ ناول یاد کر لیں، یا یہ اس طرح یہ سبجیکٹ ہے اس کو اچھے طریقے سے دیکھ آنا۔ تو جہاں پر ٹیچر سمجھاتے ہیں وہاں پر ماں باپ کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے، اپنی اولاد کی تربیت کرے، یہ ماں باپ کا حق ہے۔ اور دوسری طرف اولاد کا حق یہ بنتا ہے اگر وہ اسکول کے اندر پڑھنے جا رہے ہیں جس نے ایک لفظ بھی پڑھایا ہے۔ مجھے وہ جملہ یاد آ گیا، کل پرسوں میں کہہ رہا تھا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور جملہ ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ من علمنی حرفا صرت لہ عابدا، کہ جس نے مجھے ایک حرف پڑھا دیا، حالانکہ کہاں وہ علم کا سمندر اور کہاں وہ علم کے شہر کا دروازہ اور کہاں ان کا مقام اور مرتبہ، لیکن فرمایا کہ یہ تعلیم کے لیے ہے نا، لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی پڑھا دیا نا، صرت لہ عابدا، گویا کہ میں اس کا غلام بن چکا ہوں، میں اس کا غلام بن چکا ہوں، چاہے مجھے آزاد رکھ لے، چاہے وہ مجھے جو ہے کسی کام کے اوپر لگا لے۔ تو آج تو بچے سارا کچھ پڑھ جاتے ہیں، لیکن اتنی اپنے ٹیچروں کے بدتمیزی کرتے ہیں، ان کے اوپر ایسے جملے کستے ہیں، اور بلکہ باہر جا کر کرنی تو بڑی دور کی بات ہے، ابھی استاد پڑھا ہی رہا ہوتا ہے تو اسی وقت جو ہے وہ کھڑے ہو کر لڑکیاں ہیں تو وہ اس طرح کے بدتمیز ہیں، لڑکے ہیں تو وہ اس طرح کے بدتمیز ہیں۔ تو یہ کیوں اتنی زیادہ بدتمیزی آئی؟ اس کی جہاں پر بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جب آپ بچوں کو یہ کہتے ہیں یہ موبائل ہے، آپ نے ٹک ٹاک بنائے، جو مرضی کریں، آپ اس کے اوپر فلمیں دیکھیں، ڈرامے دیکھیں، کبھی استاد کا ادب نہیں بتایا، کبھی شاگردوں، کبھی ماں باپ کا ادب نہیں بتایا، تو پھر بچوں نے کیا کرنا؟ انہوں نے پھر ماں باپ کی بے ادبی کرنی ہے، پھر انہوں نے ٹیچروں کی بے ادبی کرنی ہے۔ تو اس لیے آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، میرے پاس بے شمار احادیث بھی ہیں لیکن میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اولاد نافرمان ہے، اولاد نافرمان ہے، اور اسی طرح شاگرد جو ہیں وہ نافرمان ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت جو ہے وہ ماں باپ کے قدموں، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور باپ کے بارے میں فرمایا باپ جو یہ جنت کا دروازہ ہے۔ تو یہ جو لوگ بڑا کرتے ہیں کہ میں جہاد کے اوپر جا رہا ہوں، یہ جو کہتے ہیں میں چلے کے اوپر جا رہا ہوں، یہ جو کہتے ہیں میں پیروں کے پاس جا رہا ہوں، پیر نے ذرا سی کال کی تو ماں باپ کا بھی پتہ نہیں، بہن بھائیوں کا بھی پتہ نہیں، کسی چیز کا پتہ نہیں، وہاں پر جا کر لاکھوں بٹور آتے ہیں، اور کئی دوست نے بات کی تو اپنے دوست کو لاکھوں دے آتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا پیر انسان کا ماں باپ ہوتے ہیں، سب سے بڑا پیر ماں باپ ہوتے ہیں، سب سے بڑے عالم بھی بچے کے لیے ماں باپ ہوتے ہیں۔ وہ چیز اسے دنیا کی کسی یونیورسٹی کے اندر نہیں ملے گی، کسی کالج کے اندر نہیں ملے گی، کسی مدرسے کے اندر، کسی مسجد کے اندر نہیں ملے گی، جو تربیت بچے کو اپنے ماں باپ سے ملتی ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے، جتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میری ان سے درخواست ہے کہ خدا را اپنے ماں باپ کا ادب کریں، خدا را اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام کریں۔ اگر وہ آپ کو نماز کے لیے کہتے ہیں تو آپ نماز پڑھیں، اگر نیکی کے کاموں کی طرف کہتے ہیں تو آپ نیکی کے کاموں کی طرف آئیں۔ یہ وقت کی باتیں ہوتی ہیں کہ وقت جب گزر جاتا ہے پھر انسان کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو کتنی بڑی میرے لیے نعمت بنایا ہوا تھا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد کریں۔ آخری جملہ میں کہنے لگا ہوں کہ یہ دیکھیں، ہم یہاں پر نمازیں پڑھاتے ہیں، آپ کی مسجد